السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اہلا وسہلا مرحبا. میں آپ سب کو تجوید کے چوتھے سبق پر خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مخارج کا ریویو کریں گے اور پریکٹس کریں گے ان کی، اور پھر امپلیمنٹیشن اس کی کریں گے کہ کیسے اپنی تلاوت کے اندر اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. چلیے آئیے اس سے پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا. ہم نے پچھلے سبق میں زبان کے مخارج سیکھے تھے کہ زبان کے جو ہیں وہ 5 حصے ہیں مین، جہاں پہ ڈیوائڈ کیا تھا ہم نے اس کو. اقصى اللسان جو کہ سب سے گہرا حصہ تھا زبان کا، وسط اللسان یہاں کے 2 حروف تھے، وسط اللسان میں سے 3 حروف تھے جیم شین یا، رأس اللسان سے را تھا، اور طرف اللسان سے 10 حروف تھے، اور حافت اللسان سے 2 حروف تھے. جو حافت اللسان جو کہ کنارہ تھا زبان کا، اس میں سے ضاد اور لام تھا. پچھلے کنارے میں سے ضاد نکلتا ہے اور لام جو ہے وہ اگلے کنارے سے نکلتا ہے. طرف اللسان سے نون، تو دال تا، اور تا دال تا، اور صاد سین اور زائی ادا ہوتے ہیں. تو آئیے انشاءاللہ ہم سب جو مخارج جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں ان کو ریویو کر لیتے ہیں. یہ تصویر مجھے کچھ بہت سال پہلے انٹرنیٹ پہ ملی تھی اور میں نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ جس نے بنائی تھی اس کو خاص اجر عطا فرمائیں دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے درجات بلند فرمائیں. بہت ہی کارآمد تصویر ہے جس نے بھی بنائی. میں نے اس میں صرف اردو ایڈ کی ہے آپ لوگوں کے لیے. جو جب انسان شروع میں پڑھتا ہے مخارج تو وہ بھول جاتا ہے نا، یاد نہیں رہتا کہ کون سا مخرج جو ہے وہ کون سے حرف کا کہاں کا مخرج تھا. تو یہ تصویر میرے لیے بہت مددگار تھی جب میں طالب علم تھی، یا پھر اس کے بعد میں نے جب اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا تو میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کی سب کے ساتھ. سو آئیے ہم لوگ انشاءاللہ ریویو کر لیتے ہیں. آپ اس تصویر کو یا اپنی پکچرز میں سیو کر لیجئے گا یا پھر پرنٹ کر کے اپنی کلوزٹ وغیرہ میں لگا لیجئے گا، تاکہ جب آپ ریویو کرنے لگیں یا آپ کی نظر سے گزرتی رہے تو آپ کو آسانی ہو یاد دہانی کے لیے. تو 5 حصے ہیں جس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا مخارج کو. ایک جوف تھا جس میں سے الف واو یا نکلتے تھے، جیسے دیکھیں انہوں نے یہاں بنایا ہوا ہے. منہ اور گلے کا جو خلا ہے جوف کے لیے کے حروف کے لیے، کہ وہ جو خالی جگہ تھی گلے سے لے کے منہ تک، اور یہ الف واو یا تھے اور ان کو حروف مدیہ کہتے ہیں. اور یہ elongation لانگ واولز بھی ہیں. یہ فتحہ، دمہ اور کسرہ کی لمبی کھینچی ہوئی آواز کا نام ہے ایکچولی. جب بھی آپ قرآن میں انہیں دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ہی دیکھیں گے کہ الف سے پہلے فتحہ ہوگا، یا سے پہلے کسرہ ہوگا، اور واو سے پہلے دمہ ہوگا، یعنی زبر، زیر اور پیش ہوگی. جو دوسرا حصہ تھا وہ گلے کے حروف تھے، اور اس کے 3 مخرج ہم نے پڑھے تھے کہ ایک سب سے جو قریبی حصہ ہے منہ کے، پھر درمیانہ حصہ گلے کا، اور پھر سب سے گہرا حصہ گلے کا. اور سب سے گہرے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور عین اور ہا جو ہیں وہ درمیانے جو حصہ ہے گلے کا اس سے ادا ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہا اور ہا میں آواز کا فرق ہوا. ایسے حمزہ جو ہے وہ مضبوط آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو عین ہے وہ درمیانے حلق کے درمیانے حصے سے نکلتا ہے. لیکن الف سے مختلف ہونی چاہیے حمزہ کی آواز اور عین کی آواز، اس لیے وہ مخرج کا صحیح استعمال ضروری ہے. غین اور خا جو ہے وہ جو قریبی ترین حصہ منہ کے گلے کا اس میں سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو شفتان ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ ان میں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے فا کو اندر رکھا ہوا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو دانت ہیں، سامنے والے 2 دانت وہ آتے ہیں، اور وہ جو نرم جگہ ہے، جو گیلی جگہ ہے نیچے والے ہونٹ کی، وہاں لگتی ہے. تو فا انہوں نے آلموسٹ وہیں پہ لکھا ہوا ہے جہاں پہ لگنے سے فا ادا ہوتا ہے دانتوں کے. اور با اور میم جو ہیں وہ دونوں ہونٹ بند کرنے سے ادا ہوتے ہیں، اور واو جو ہے وہ ہونٹوں کی گلاہٹ سے ادا ہوتا ہے. تو واو باہر لکھا ہوا ہے، میم اور با جو ہیں وہ بالکل درمیان میں لکھے ہوئے ہیں.
تاکہ یاد دہانی رہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ خیشوم جو ہے وہ غنہ کی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیشوم جو تھا وہ نا کا خلا تھا. نون اور میم جو ہیں یہ حروف ہیں, ان میں خاص طور پر انہی کی یہ صفت ہے غنہ, اور ہم نون اور میم کی آوازیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے اگر ہم ناک بند کر لیتے ہیں, اور ہم نے دیکھا تھا, کوشش کی تھی کہنے کی. اور لیکن نون اور میم کا مخرج نہیں ہے خیشوم. نون اور میم کا مخرج کچھ اور ہے. میم کا مخرج ہونٹ ہے, اور نون کا مخرج جو ہے وہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے, جو زبان کی نوک ہے وہ ہے. لیکن غنہ جو ہے وہ ناک سے نکلتا ہے, جو آواز ہے وہ ناک کے اندر سے آتی ہے. تو ہم نے 4 حصے کر لیے ہیں, اور آخری جو تھا وہ زبان کا حصہ ہے, جس میں سب سے زیادہ حروف جو ہیں وہ زبان کے اندر سے ہی نکلتے ہیں. زبان جو ہے وہ منہ کے چھت سے ملتی ہے, یا جا کر یا پھر نیچے والے دانتوں سے لگتی ہے, اور یا سائڈ والے دانتوں سے لگتی ہے. تو آئیے اس کو ریویو کر لیتے ہیں. کہ جیسے دیکھیں, انہوں نے سب سے گہرے حصے کے 2 حروف تھے, قاف اور کاف, انہوں نے بالکل پیچھے لکھے ہوئے ہیں. قاف جو تھا وہ زبان کا جو گہرا ترین حصہ تھا, وہ نرم جو جگہ ہوتی ہے منہ کے اوپر جو تالو ہوتا ہے اس سے جب لگتی ہے تو پھر قاف ادا ہوتا ہے, ہیوی قاف جو ادا ہوتا ہے. اور جو کاف ہے وہ سخت حصے سے لگ کے ادا ہوتا ہے. تو بالکل انہوں نے اسی طرح ترتیب رکھی ہوئی ہے تاکہ یاد رہے انسان کو. جیم شین اور یا درمیانی حصے سے نکلتے ہیں زبان کے. تو زبان کا درمیان والا حصہ بس جو بھی منہ کے اوپر جہاں پہ بھی وہ لگتا ہے وہاں جا کے, کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے. جب آپ شین اش جب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ مخرج بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کس جگہ پہ پراپر لگنا چاہیے ہر حرف کے لیے. لیکن یہ درمیانی زبان کا حصے سے نکلتے ہیں, جیم شین اور یا. پھر را اگر آپ کو یاد ہو تو دیکھیں, سب سے پہلے انہوں نے را لکھا ہوا ہے. را جو ہے وہ رأس اللسان سے نکلتا تھا. رأس اللسان تھا جو سرا ہے زبان کا, جو نوک سے تھوڑا سا پیچھے. پھر نون جو ہے وہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ نون جو ہے زبان کی نوک یہاں لگتی ہے جا کے, دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے, جو دانتوں کے گمز ہیں ان سے تھوڑا سا پیچھے جو جگہ ہے منہ کے اندر اوپر چھت پہ اس کی تالو کے اوپر جب زبان لگتی ہے تو پھر نون ادا ہوتا ہے ان. اور تو دال تا تھوڑی سی زبان آگے آ جاتی ہے, اور پھر جو گمز ہیں جہاں پہ آگے اوپر والے دانتوں کے جو فرنٹ انسائزرز ہیں, جو ان کے جو آگے والے جو دانت ہیں ان کے اوپر لگتی ہے, اندر اس کے گمز پہ لگتی ہے, دانتوں پہ نہیں لگتی ہے. تو دال اور تا ادا ہوتا ہے, اور پھر زبان تھوڑی سی باہر آ جاتی ہے اور کنارے سے لگتی ہے, تو ظا ثا اور ذا ادا ہوتا ہے. اور پھر زبان نیچے چلی جاتی ہے, نیچے والے انسائزرز کے قریب چلی جاتی ہے یا ٹچ کرتی ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہیں. آپ اگر زبان ٹچ کرتی ہے نیچے والے جو دانت ہیں سامنے والے چھوٹے جو بالکل درمیانے 2 دانت ہیں ان کے درمیان اگر لگتی ہے پیچھے سے اندر کی طرف سے, تو زا سین اور صاد ادا ہوتا ہے. یا نہ بھی لگے, جتنی جب تک آپ اس کی آواز صحیح ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. صاد سین اور زائی ایک وسلنگ ساؤنڈ بنتی ہے, جب وہ ٹائٹ پیسج بن جاتا ہے منہ کے اندر تو پھر یہ ادا ہوتے ہیں. اور جو زبان کی سائیڈ کا حصہ تھا اس کے 2 حروف تھے, دود اور لام. پچھلا والے جو ایجز تھے وہ جو سیکنڈ مولر تھا پیچھے جا کے سارے, اور پری مولر, سیکنڈ پری مولر سے سارے مولرز جو تھے اس کے ساتھ لگتا تھا زبان کا کنارہ, اور پھر دود کی آواز نکلتی ہے. اور لام کے لیے حالانکہ پوری زبان اوپر جاتی تو ہے, لیکن جو پریس کرنا ہے حصہ جس پر دباؤ ڈالنا ہے وہ صرف پچھلا والا ہے کنارہ ہے, اور جو اگلا کنارہ ہے وہ لام کے لیے. تو الحمدللہ یہ جو امیج ہے وہ بہت ہی ہیلپ فل ہے, اور انسان کو یاد رکھنے کے لیے کہ مخرج کون سا کہاں پہ ہے, انسان بھولتا نہیں پھر انشاءاللہ. الحمدللہ. آئیے انشاءاللہ پریکٹس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے حروف الجوف کی پریکٹس کر لیتے ہیں. الف المدیہ جو ہے وہ elongation کا الف ہے جو کہ فتحہ کے بعد آتا ہے. میں نے اس کو اٹیچ کر دیا ڈفرینٹ حروف کے ساتھ فتحہ لگا کے. تا ما آ قول, تو اس کو قولا کہیں گے, قولا نہیں کہیں گے. قولا کہیں گے تو پھر آپ نے الف جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں, اس کا حق ہی نہیں ادا کیا, اور وہ آواز بدل جائے گی اور حرف بدل جائے گا. قول لفظ بدل جائے گا اگر آپ ایک حرف نہیں پڑھیں گے تو. یاد رکھیے کہ آپ اس کو کھینچیں 2 حصے تک, 2 ٹائمنگز تک کھینچیں. قولا کہیں گے تو آپ نے الف نہیں پڑھا. پھر واو مدیہ اسی طرح, اگر بغیر یہ جو تا ہے اس کے اوپر دمہ ہے, اگر اس کے بعد آپ واو نہ اٹیچ کریں تو پھر تو مو او کی آواز آئے گی. لیکن جب ہم واو کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پھر تو مو او کی آوازیں آئیں گی.
المفلحون، یہاں بھی خون، اور یہ ایک طرح کا مد بھی ہے، جب انشاءاللہ ہم مدود پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کون سا مد ہے، اور اس کا الاؤڈ ہے کہ آپ 4 حصے تک کھینچیں یا 6 کاؤنٹس تک کھینچیں، لیکن 2 تو مینڈیٹوری ہے، 2 جو ہیں وہ کھینچنے ہی ہیں. المفلحون، اگر آپ المفلحون کہیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، تو پھر وہ لفظ بدل جائے گا، اس لیے خاص خیال رکھیں. المفلحون کہیں، پراپر طریقے سے واو کو بھی پڑھیں. ایسے یا مدیہ تی تی تی، می می، ای ای، تو جو بغیر elongation کی آواز ہے حرکہ کی وہ چھوٹی ہے، اور 2 حصے اس کے ساتھ اتنا ہی ایک اور آپ کھینچیں گے اس کو، تو پھر وہ یا مدیہ کی آواز بن جائے گی. تی می ای عظیم عظیم. تو یہاں پہ یہ بھی یا کو یہ بھی مد ہے جو کہ آپ کھینچ سکتے ہیں جب آپ اس پہ رکتے ہیں تو، لیکن یا کے لیے آپ 2 کاؤنٹس تو دینے ضروری ہیں، چاہے آپ وہاں رک رہے ہیں نہیں رک رہے ہیں، مد کر رہے ہیں نہیں کر رہے. عظیم، تو عظیم نہیں کہیں گے، عظیم کہیں گے. چلیے آئیے حلق کے جو حروف ہیں ان کو پریکٹس کر لیتے ہیں. حمزہ ہم نے پلیس کیا اس سے پہلے، اور ساکن اس پہ ہم نے لگایا. جو حمزہ ہے جب اس کے اوپر سکون ہوتا ہے تو پھر ایک جھٹکے کی آواز آتی ہے اس میں. یؤمنون، یومینون نہیں پڑھیں گے. اگر آپ یومینون پڑھیں گے تو پھر آپ نے واو پڑھا، یہ پھر واو مدیہ پڑھ دیا آپ نے حمزہ نہیں پڑھا. حمزہ جو ہے اس کی کئی شکلیں ہیں. حمزہ خود بھی اکیلا بھی نظر آتا ہے ایسے، کبھی الف کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کبھی واو کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو کسی بھی حالت میں حمزہ لکھا ہوا ہو تو وہ ہے حمزہ ہی. وہ واو کے اوپر کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے دمہ ہے. یؤمنون، ای او. حمزہ کی آواز مضبوط ہوتی ہے، الف کی طرح ہلکی نرم آواز نہیں ہوتی ہے، مضبوط آواز ہوتی ہے. تو مضبوطی کے ساتھ حمزہ کو ادا کریں، ای او. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو حمزہ اور الف میں فرق نہیں رہے گا. بہت ساری قراءات ہیں جس میں حمزہ مصحل ہے، جس میں حمزہ کو کی آواز کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھا جاتا ہے، لیکن امام حفص نے حمزہ کو عن طریق شاطبیہ حمزہ کو حمزہ کی آواز کے ساتھ ہی پڑھا ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ حمزہ کو اسٹرانگلی پڑھیں. یہ ہا جو ہے وہ گہرے حصے سے آتا ہے حلق کے. فی، تو خاص طور پہ جب ہم رکتے ہیں اس ہا پر تو اس کی آواز جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، انلیس کہ ہم اس کو خاص ایک توجہ دیں اور کہیں فی ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. آئین، اگر آپ کہیں گے اور آئین نہیں کہیں گے، مخرج اگر آپ کا وہی ایکٹیو نہیں ہے تو پھر وہ کی آواز آئے گی جیسے وہ آپ نے الف ہی پڑھا ہو. تو پریکٹس کریں اور اپنے آئین کے مخرج کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی آئین کی آواز آئین کی طرح ہی آئے. انعمت، شروع میں مشکل ہوگی لیکن جب آپ انشاءاللہ مخرج پریکٹس کریں گے نا ایسے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. انعمت، ای او، ای او. الحمد، ہا ہی ہو. تو سب حرکہ کے ساتھ ہم اس لیے پریکٹس کر رہے ہیں ہر لیٹر کو تاکہ جب ہم تلاوت میں اس کو پڑھیں تو آسانی ہو جائے. اگر آپ صرف حمزہ کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے سکون لگا کے تو پھر وہ ساکن ٹائم پہ ہی وہ پریکٹس آپ کو فائدہ دے گی. تو اس لیے ہم نے اس کو ہر حرف کو سکون کے ساتھ اور فتحہ دمہ اور کسرہ کے ساتھ بھی پریکٹس کرنا ہے، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ بھی پریکٹس کرنا ہے. ہا ہی ہو. اور جب آپ ہا کہہ رہے ہیں تو اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ایک ہی جیسی ملتی جلتی آواز نہ ہو کہ وہ ہا اور اس ہا میں کوئی فرق ہی نہ ہو. تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، پریکٹس کرنی ہوگی انشاءاللہ. او غی وو، او غی وو، غیر المغضوب. غین جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، تو اگر او کی آواز آتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ نیچرلی ہے انشاءاللہ. اس میں ہم جب صفات پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیوں ایسے ہے. غیر المغضوب، جب غین کے اوپر سکون ہوتا ہے تو خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ پھر وہ اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے اس کو تو پھر وہ اس کی آواز غائب ہو جائے گی. مغضوبی.
پھر وہ آئے گی نہیں, آپ نے مخرج استعمال ہی نہیں کیا, جلدی کیونکہ گزر گئے آپ وہاں سے, تو آہستہ اس کا حق ادا کر کے پڑھیں. مغضوبی, اخ, خوا ساکن, اخ, خالدین, خالدین, اور ایگزیجریٹ نہیں کرنا آپ نے مخرج کو, چاہے پریکٹس کرتے ہوئے آپ کا تھوڑا سا آواز کی آ رہی ہو, جیسے آپ گارگلز کرتے ہیں تو آتی ہے, لیکن جب آپ بہت اس کی پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی. خا خی خو, خا خی خو, یہ کلیئر آواز آنی چاہیے خا کی. اخ. اشرفتان, ہونٹوں کے جو حروف ہیں وہ ہیں فا پہلا لفظ, پہلا حرف اف, اف, فوقها, فا فی فو. فا کے اندر یہ جو وہ فلو آف ساؤنڈ ہے, ایک جو آواز جو ہے یا اس کی جو ہوا ہے آپ کو فیل ہوگی اپنے ہونٹوں پہ, اف. جب آپ اس کا یہ پراپر مخرج یوز کریں گے تو وہ ہونا چاہیے, وہ نیچرل اس کی پراپرٹی ہے فا کی. اف, فا فی فو. اگر آپ دانت کو دبا کے ہونٹ پہ اگر یہ کی آواز نہیں نکالیں گے تو آپ کے فا اور واو میں کوئی فرق نہیں ہوگا, کیونکہ دانتوں نے جب دانت نہیں لگیں گے اور اس کو روکیں گے نہیں آواز کو, تو پھر وہ واو جیسی ہی آواز آئے گی. فا فی فو. او, فسواہن, اور یا سے واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ضروری ہے, اچھا راؤنڈ جو سرکل ہوتا ہے وہ بنانا ہے. او فسواہن, وا وی وو. ام متشابہہ, ما می مو, ما می مو. اگر آپ ہونٹ پراپرلی بند نہیں کریں گے نا تو منہ کی آواز جو م کی آواز ہے, میم کی آواز غائب ہو جائے گی. اگر درمیان میں خاص طور پہ آئے گی حرف کے, کسی لفظ کے درمیان میں آئے گی تو پھر آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے. ما می مو. یا اینڈ پہ جب حرف کسی بھی لفظ کو پہ ہم رکتے ہیں اور میم اینڈ پہ اور اس پہ ساکن ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, ورنہ وہ میم کی آواز غائب ہو جائے گی, یا نون ساکن کی بھی آواز غائب ہو جائے گی اگر آپ نہیں ٹائم دیں گے تو. اب با جو ہے, با ساکن جو ہے وہ کلکلا لیٹر ہے, وہ باؤنس کرتا ہے. اگر آپ باؤنس نہیں کریں گے تو اس کی آواز بھی غائب ہو جائے گی. اب اگر آپ اس کو باؤنس نہیں کریں گے تو اب فتاب, اور ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کلکلا کیسے کرتے ہیں اور اس کا میکنزم کیا ہے انشاءاللہ. با بی بو, با بی بو. اب ابھی بس یہ یاد رکھیے کہ با ساکن جو ہے وہ باؤنس کرے گا. خیشوم کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ نون اور میم کی یہ صفت ہے جو ناک میں سے آواز کیونکہ گزرتی ہے مخرج کے بلاک ہونے کی وجہ سے, اس کے بند ہونے کی وجہ سے. اور آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ غنہ جو ہے وہ اس کی بہت سارے کیٹیگریز ہیں, تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ جب ہم غنہ کا ٹاپک پڑھیں گے. ابھی آپ یہ یاد رکھیے کہ جو نون مشدد اور میم مشدد ہے اس کو آپ نے 2 کاؤنٹس تک ہولڈ کرنا ہے. یہ باقی بھی اور ساری ایگزامپلز ہیں, لیکن جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. لیکن ابھی پریکٹس کر لیتے ہیں. من بعد, من بعد, ينفقون, ينفقون شيئا ولا, یہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے ایکچولی, تو یہاں پہ بھی ان ولا, نون کی ساؤنڈ کلیئر تو نہیں ہے لیکن غنہ ہے یہاں پہ. شيئا ولا, انی, انی, جیسے ہم انک کہتے ہیں انگلش میں, ایسے ہی نون ساکن کی کئی جگہ ہیں قرآن پاک میں کہ وہاں پر اس کو نون کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں. جیسے ہم انک کہتے ہیں, انک نہیں کہتے, ایسے ہی یہاں پہ من بعد نہیں کہیں گے, من بعد کہیں گے. ينفقون کہیں گے, ينفقون نہیں کہیں گے انشاءاللہ. لیکن جب ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا نون ساکن جو ہے وہ اس کی آواز چھپانی ہے, کون سے کی نہیں چھپانی, کس کو اظہار کے ساتھ کلیئر نون کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. منکم لمن, منکم لمن, تو یہ نون جو ہے وہ بھی غنہ ہے اس کا, اور میم جو ہے وہ ساکن ہے. کم, اگر آپ نوٹس کریں تو کم لمن, اگر آپ منکم لمن بہت جلدی پڑھ جائیں گے تو جو میم ہے اس کی آواز غائب ہو جائے گی, کیونکہ میم ساکن ہے یہاں پہ. منکم لمن علیہم بالاثم, علیہم بالاثم, یہ بھی جو میم ساکن ہے یہ بھی خاص کیسے غنہ کا, یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹس کے لیے ہولڈ کریں گے ہم اس کو. یہ اس کو نہیں ہولڈ کریں گے لیکن یہ 1 کاؤنٹ ہے اس کا. علیہم من, یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. علیہم من, فاما,
ابھی آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے نون اور میم مشدد کو 2 کاؤنٹس کے لیے ہولڈ کرنا ہے، باقی غنہ زبی نہ کریں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا کہ کہاں پہ ہولڈ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا۔ فَأَمَّا، تو غنہ جہاں پہ بھی شدہ ہے میم پر، یہ جو چھوٹا ڈبلیو ہے شد کا نشان ہے، وہاں پہ آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے 2 کاؤنٹس تک، جیسے ہم نے واو مدیہ کا پڑھا تھا کہ 2 کاؤنٹس دینے ہیں، ایسے ہی اسی طرح اس کو بھی 2 ٹائمنگز دینے ہیں۔ تو اب لاسٹ حصہ رہ گیا، اس کے حروف رہ گئے ہیں، اور اس زبان ہے جو کہ انشاءاللہ اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں۔ قاف جو ہے وہ سب سے گہرے حصے سے آتا ہے، یقولو اکو، جو کاف ساکن ہے وہ بھی باؤنس کرتا ہے، جو ہیوی والا کاف ہے، لائٹ والا کاف نہیں۔ اکو، قا کی کو، قا کی کو۔ جو لائٹ کاف ہے وہ ہارڈ پیلٹ سے لگتا ہے، جو منہ کے اندر جو تالو سخت تالو ہے وہاں پہ لگے گا۔ کا، الکتاب اک، یہ باؤنس تو نہیں کرے گا لیکن اس میں ہمس ہوگا تھوڑا سا، کیونکہ سڈنلی جو وہ مخرج جب بند ہو جاتا ہے تو اگر اس کو چھوڑیں گے نہیں اور تھوڑی سی آواز نہیں نکالیں گے تو یا تو وہ باؤنس ہو جائے گا، اس کی باؤنس نہیں ہونا چاہیے۔ اک جب سکون ہے اسپیشلی، کا کی کو، ایک نیچرل ہمس تو ہے کا کی کو میں، لیکن جو کاف ساکن ہے اس کی آواز نہیں آئے گی اگر آپ اس کو یہ ہلکی سی کی آواز نہیں نکالیں گے، اور یہ کاف تو باؤنس ہوگا، آکو آکو، اور یہ ہیوی بھی ہے، کو کی کو، اور یہ کاف لائٹ ہے، کا کی کو۔ تو 3 حروف تھے جو زبان کے درمیانے حصے سے نکلتے تھے وسط اللسان سے۔ الجیم، جیم جو ہے تجارتہم، جب آپ جیم ادا کریں تو خاص خیال رکھیں کہ آپ دانت بند نہیں کریں، اگر آپ دانت بند کریں گے تو کی آواز آئے گی اس کے ساتھ، جو کہ غلط ہے۔ صرف زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تالو پہ لگنا چاہیے، اج، جا جی جو، جا جی جو نہیں کہیں گے، جا جی جو نو، اج، اور دیکھیں اگر جیم ساکن بھی باؤنس کرتی ہے، یہ بھی کلکلا لیٹر ہے، اج، جا جی جو، اور پھر یہ جو کلکلا ہوتا ہے یہ صرف ساکن حروف کے اوپر، جن کے اوپر سکون ہو، عام طور پر اس میں کلکلا نہیں ہوتا جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہے، زبر زیر پیش ہے تو۔ جا جی جو، جا جی جو۔ شین، یشعرون، اگر آپ دیکھیں تو جو شین ساکن ہے اس میں ایک تو ٹائم تھوڑا سا لمبا لگتا ہے، اور پھر جیسے کچھ پھیل رہا ہے اس کی آواز ہے، اور یہ اس کی خاص صفت ہے شین کی۔ یشعرون، اش، شا شی شو، اش، شا شی شو۔ یا غیر مدیہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ہر وہ یا جس سے پہلے کسرہ نہیں ہے وہ یا غیر مدیہ ہے، یعنی اس سے پہلے فتحہ و دمہ ہو یا اس کے اوپر فتحہ دمہ اور کسرہ ہو، یعنی زبر زیر پیش ہو، تو وہ یا غیر مدیہ ہے، اور وہ درمیانے حصے سے نکلے گی، زبان کے جوف سے نہیں نکلے گی۔ شیاطینہم، اگر آپ کہیں گے شیاطینہم تو وہ صحیح نہیں ہوگا، شیاطینہم، ای یا ی یو، شیاطینہم، ای یا ی یو۔ حافۃ اللسان جو کہ کنارہ تھا زبان کا، وہاں سے ضاد جو ہے وہ پچھلے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیکنڈ پری مولر ہے اس سے لے کے جو مولرز ہیں اور نواجد جو ہیں وہ سب کے ساتھ وہ لگتا ہے، یعنی وزن ٹیتھ کے ساتھ، اور کنارہ یہاں لگتا ہے، آپ چاہے دونوں سائڈ چوز کر لیں یا ایک سائڈ چوز کر لیں، اور پھر وہ اس کو تھوڑا سا موو کرتے ہیں آگے۔ الضلالہ، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اگر ضاد کو چھوڑ دیں گے اور مخرج پر زبان کو رکھ کے آگے سلائڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ کلکلا اس میں سے آواز آئے گی، اسے باؤنس کر جائے گا، لیکن ضاد میں کلکلا نہیں ہے، ادو نہیں کہہ سکتے، دو، سو آپ احتیاط سے ادا کیجئے، جب ضاد کے اوپر رک رہے ہیں، سکون ہے اس کے اوپر کہیں پہ، تو وہ اس میں سے یہ کلکلا کی یہ باؤنسنگ آواز نہیں آنی چاہیے، ادو والی، یہ کہیں گے اس کو، دو، اور دا دی دو بھی نہیں کہیں گے، وہ دال کی آواز، اگر آپ ٹپ کو پریس کر دیں گے دال کے مخرج پر تو پھر اس کی آواز دال جیسی ہو جائے گی، تو اس کی بھی احتیاط کیجیے گا۔ لام، بالہدا، جو لام ساکن ہے اس میں کوئی کلکلا نہیں ہے، وہ باؤنس نہیں کرتا، وہ اس کی آواز جو ہے وہ اسموتھ آتی ہے، بالہدا، بالہدا نہیں کہیں گے، بل نہیں کہیں گے، بالہدا، اور ہوتا اس لیے کہ آپ مخرج کو چھوڑ دیتے ہیں جلدی، اس کو تھوڑا سا سلائڈ کریں زبان کو اس کے مخرج پر، ال،
لا لی لو، ال لا لی لو، تو پھر وہ باؤنس نہیں کرے گا. خاص طور پہ لام ساکن جو ہے یا نون ساکن لوگ باؤنس کر دیتے ہیں. نون ساکن اور لام ساکن میں کوئی کلکلا نہیں ہے، نہ ہی وہ باؤنس ہونا چاہیے. بالہدا، اس کو سموتھ آواز کے ساتھ پڑھیں گے. را کا مخرج جو تھا وہ زبان کا سرا تھا. تجارتهم، تجارتهم، ار را ری رو، را ری رو. را جو ہے وہ اس میں بدلتا رہتا ہے کہ کب وہ ہیوی ہوگی کب نہیں ہوگی، کب بھاری آواز آئے گی کبھی نہیں ہے بھاری آواز آئے گی. انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. لیکن ابھی آپ یاد رکھیے گا کہ جس را پر پیش ہے یا فتحہ ہے وہ را ہیوی ہے، اور باقی پھر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل بعد میں پڑھیں گے. ار را ری رو. اور وہ جو تکرار ہے را کی وہ اوور ایگزیجریٹڈ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہی اڑ کر کے آواز آ رہی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اسموتھ آواز ار را ری رو. اور جب آپ پریکٹس کریں تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ کی را کی آواز جو ہے وہ کلیئر اور اسموتھ ہو جائے انشاءاللہ. نون جو ہے وہ پہلا حرف ہے جو زبان کی نوک سے نکلتا ہے، اور زیلا، اور یہ بھی جو کیس ہے یہاں پہ جو نون جو ہے اس کی آواز چھپی ہوئی ہے تو زبان جا کے لگے گی نہیں مخرج پر، اس کے قریب تو جائے گی. زیلا انشاءاللہ جب ہم اس سگنہ کی پڑھیں گے ڈیٹیل تو پھر اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کیسے کرنا ہے. ان نا نی نو، ان نا نی نو. تو یعنیہم، تو نون جو تھا وہ ٹپ نے تھوڑا سا لگنا تھا جہاں پہ ابھی تالو پہ ہی لگنا تھا، دانتوں کے گمز پہ نہیں لگنا تھا. پھر زبان نے تھوڑا سا آگے منہ ہونا تھا، پھر تو دال اور تا نکلنے تھے. ایک ہی مخرج ہے تینوں لیٹرز کا، تینوں حروف کا. اور وہ ہے جو گمز ہیں، جو آگے والے دو دانت ہیں درمیانے، ان کے پیچھے جو گمز ہیں وہ مخرج ہے اتو. اتو تو جو ساکن ہے وہ باؤنس ہوتا ہے، اس میں بھی کلکلا ہے. اتو تو تی تو، اور یہ ہیوی بھی ہے. تو تی تو. اگر آپ اس کو ہلکا پڑھیں گے تو یہ اس کی آواز آ جائے گی جیسے آپ تا پڑھیں، جیسے آپ تا تی تو پڑھیں، تو اس کو ہیوی آ کی آواز سے پڑھیں. تو تی تو. دال دا دا، دا دا، اد دا دی دو، دال ساکن بھی باؤنس ہوتا ہے. اد دا دی دو. تا استوقد، استوقد، ات. تا ساکن باؤنس نہیں ہوتا، اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی جیسے کاف ساکن میں ہمس کی آواز آئی تھی ات، وہ کریں گے تاکہ اس کا کلکلا نہ بن جائے، اس کا باؤنس نہ ہونا شروع ہو جائے، ات نہ بن جائے. ات نہیں ہے یہ ات. تا تی تو، تا تی تو، ات. یہ تو باؤنس ہوتا ہے. یہ بھی ڈفرینشیشن ہے دونوں کے درمیان کے، ایک تو ہیوینس اور ایک یہ کہ یہ باؤنس ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا جب ان کے اوپر سکون ہو. صاد وَأَبْصَارِهِمْ، جب آپ صاد پڑھیں تو آپ اس کو آ کی آواز کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ ابصارہم پڑھیں گے تو وہ سین کی آواز بن جائے گی. وَأَبْصَارِهِمْ، اس سو سی سو، اس سو سی سو. سین بِسَمْعِهِمْ، بِسَمْعِهِمْ. آواز جو ہے وہ اسٹرانگ ہو کے سیدھی نکلنی چاہیے تینوں حروف کے لیے، صاد سین اور زائی کے لیے. اس، کیونکہ یہ وسلنگ، یہ سیٹی والے حروف ہیں. اس. سا سی سو، سا سی سو، اس. از. اگر ہم یہ جو اس کی صفت ہے وہ نہیں اپلائی کریں گے ان پہ تو پھر یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل جائیں گے جا کے، ورنہ نزلنا، نزلنا، از، زا زی زو. کلیئر زا کی آواز آئے گی، زا زی زو. اور ظا جو ہے اظلم، ایک تو یہ بھی ہے اظلم، از، ظا وی لو، ظا وی زو. تو جو زبان ہے وہ ایک تو اوپر جائے گی، اس کو اس کی آ کی آواز بنانے کے لیے، اور پھر باہر بھی آئے گی ٹپ پہ بھی. ہو سکتا ہے آپ ٹپ تک نہ آ سکے، پھر بھی اگر آپ کی ظا کی آواز صحیح آ رہی ہے، اس کی آواز زا یا ذا جیسی نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
چاہے آپ کی زبان مخرج پہ بھی لگ پا رہی ہے نہیں پا رہی، انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ وہ لگنا شروع ہو جائے گی. ال ظ ذی ذو ذال لذهب لذهب اذ ذا ذی ذو. تو جب آپ ذا کی آواز کہیں گے تو یہ نہ تو زا ہونا چاہیے اور نہ ہی دا بن جانا چاہیے، کیونکہ مخارج بڑے قریب ہیں دونوں کے. تو نہ تو زا بن جائے اور نہ ہی دا بن جائے. اٹ شوڈ بی اذ. اس کی آواز اذ ہونی چاہیے، نہ اد ہونی چاہیے نہ ہی از ہونی چاہیے. ذا ذی ذو. الثمرات ث الثمرات الث ثی ثو الث ثی ثو. کچھ لوگ بعض اوقات اس کو جب اس کی آواز روکتے ہیں تو وہ بالکل اد بنا تا بنا دیتے ہیں اس کو. تو تا نہیں ہونا چاہیے، نہ تا ہو نہ سا ہو، تا ہونا چاہیے جو کہ درمیانی آواز ہے. سا سی سو سا سی سو اس 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 سا سی سو. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارے جو مخارج کی پریکٹس ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آپ روز کر لیں اس کی پریکٹس یا پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی آپ کو. اب وہ امیج اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر ایک طرح شروع سے شروع ہو کے اینڈ تک کمپلیٹ کر لیں تو وہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اعوذ. آئیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ تلاوت میں کیسے ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اعوذ. کچھ لوگ اس کو اتنا جلدی پڑھ دیتے ہیں کہ نہ وہ واو کے لیے دمہ اور اس واو کی واو مدیہ کو کھینچتے ہیں، نہ پھر عین اور حمزہ میں فرق کرتے ہیں، اعوذ پڑھ دیتے ہیں بس. اعوذ. چاہے آپ کا عین کا مخرج اگر ایکٹیو نہیں بھی ہے تو بھی آپ نے ٹائم اس کو دینا ہے. اعوذ باللہ. اور جو لام اسم جلالہ ہے اس کو 2 کاؤنٹس کھینچتے ہیں. باللہ. باللہ نہیں کہیں گے، باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میم کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں گے، میم ساکن ورنہ غائب ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. جب آپ رک رہے ہیں تو ہونٹ بند کر کے کی آواز کو لمبا کھینچیں گے تھوڑا سا. تو کو تو کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے. مینش شیطان. اور شئی جب پڑھیں گے تو بھی آپ خاص خیال رکھیے کہ یا کے لیے بھی کھینچیں آپ. یہ یا لین ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک حق ہے، ٹائمنگ ہے، آپ اس کو ادا کریں گے کرتے ہوئے اس کو اس کا ٹائم دیں. من الشیطان الرجیم. اور یہاں پہ لام جو ہے وہ ہلکا ہوگا. جو اسم جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یہ بعض اوقات اسلام کو ہیوی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہلکی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ جب ہم لام کے کیسز پڑھیں گے کہ وہ کب ہیوی ہوتا ہے، کب ہلکی آواز میں پڑ جاتا ہے، کب بھاری آواز میں پڑ جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن یہاں پہ بسم اللہ میں اور اعوذ باللہ میں ہلکا پڑا جائے گا، یہ لائٹ آواز کے ساتھ پڑا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ پڑھیں گے تو آپ خاص خیال رکھیں کہ ہا کو ہا کی آواز کے مخرج سے اور ہا کو ہا کے مخرج سے پڑھیں. یہی سب سے بڑے پریکٹس کے پوائنٹ ہیں آپ کے لیے، استعاذہ اور بسملہ ان چیزوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا کچھ چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں کہ ہا کو ہا کی آواز کے ساتھ پڑھیں. یہاں پہ لام پھر ہلکا ہی پڑھا جائے گا، للہ ہی کہیں گے، للہ ہی نہیں کہیں گے. بسم اللہ، للہ، باللہ سب
جگہ پر ہلکی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا لام. الرحمانی، ہا کی آواز کا خیال رکھیں یہاں پر بھی یوم الدین کہتے ہوئے واؤ کو سافٹ آواز سے اس پر جھٹکا نہیں دیں گے کیونکہ حمزہ نہیں ہے، یوم الدین ہے، میں نہیں کہیں گے. اور جب ایاکا کہیں گے تو خاص خیال رکھیں کہ یا کو اس کے مخرج سے پڑھیں. ایاکا، ایاکا نہیں پڑھیں گے، ایاکا. اور پھر اس کو شدہ بھی ہے تو اس پر زور آئے گا تھوڑا سا. ایاکا نعبدو، نعبدو نہ کہیں، نعبدو. عین کو اس کا ٹائم دیں گے تو پھر ہی اس کا مخرج جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا. یہاں پہ اس میں آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ حمزۃ الوصل ہے کہ کیا حرکت دینی ہے کیونکہ یہ عثمانک مصحف ہے، اس کی رائٹنگ ہے، اور یہ پاکستانی مصحف کی رائٹنگ ہے. اگر آپ عادت ہے آپ کو پاکستانی مصحف سے پڑھنے کی تو اس کے لیے میں نے یہ بھی رکھا ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. دیکھیں گے انہوں نے جو حمزۃ الوصل ہے اس کو الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر حرکہ بھی دی ہوئی ہے. عثمانک مصحف میں آپ کو الف جو ہے وہ صرف الف المدیہ کی صورت میں نظر آئے گا، ورنہ سب حمزۃ الوصل جو ہے وہ حمزۃ اس طرح اس کے اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوگا، وہ حمزۃ الوصل ہے کیونکہ. اور اس کو سب صرف تبھی پڑھا جاتا ہے جب اس سے شروع کر رہے ہوں. جب وہ کسی دو لفظوں کے درمیان میں جب آ جاتا ہے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ شروع اس سے کرے تو اس لیے پڑھنا ہے. نصراط میں نہیں پڑھا کیونکہ بالکل وہاں پہ درمیان میں آ گیا تھا. اسی طرح دیکھیں انہوں نے یہاں پہ حرکہ نہیں ڈالی انڈو پاکی ٹیکسٹ میں، لیکن یہ رول جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں پہ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں حرکہ کے ساتھ ادا کرنا، تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں انشاءاللہ. اور صراط تو ہیوی اور صاد کو ہیوی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. صاد اگر آپ ہلکی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ سین بن جائے گا، اور تو جو ہے وہ تا بن جائے گا. تو اس لیے بہت خاص خیال رکھیں صاد اور تو کو ادا کرتے ہوئے کہ وہ آ کی آواز سے ادا کریں، اے کی آواز سے ادا نہ کریں. الذین، ذا کے لیے خاص خیال رکھیں کیونکہ زیادہ تر ہم پریکٹس نہیں کرتے اور دھیان نہیں رکھتے تو وہ زا کی آواز آ جاتی ہے، اس میں دا کی آواز آنی چاہیے. اور جب آپ پریکٹس کریے دا کی آواز نکالیں تو دا نہ بنائیں اس کو، وہ دا نہیں ہے، دا ہے، درمیانی آواز ہے دا اور زا کے. نون کو باؤنس نہ کریں. انعمت، نہ میم کو باؤنس کریں. غین کو بھاری آواز سے پڑھیں، غیر المغضوب، اور غین ساکن کو آواز دیں، اس کا ٹائم دیں جو کہ ہے، ورنہ وہ غائب ہو جائے گی. ضاد کو ہیوی اس کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے اس میں آپ جب کھینچیں گے ضاد کو ضا، پھر اس میں ادغام آئے گا، الف لام میں ملے گا کیونکہ شدہ ہے لام کے اوپر. ضالین، تو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک جیسے مدغم آواز آ رہی ہے کہ الف جو ہے وہ لام میں مل رہا ہے، تو اس کو خاص خیال رکھیں. آپ اس کا ادغام کرنا نہ بھولیں، اس مد کے اندر جو ہے وہ ادغام ہے. اور اسے 6 کاؤنٹس تک کھینچتے ہیں اس مد کو. انشاءاللہ جب ہم مدود پڑھیں گے تو پھر اس بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آئیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ صورتیں جو ہیں وہ ہم آلموسٹ ہر روز پڑھے ہیں یا بچپن سے یاد کی ہوئی ہیں. تو آئیے ایک اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی جو غلطیاں آ گئی ہیں جو ہم نے کیونکہ پریکٹس نہیں کیا یا سنا نہیں ہے تو وہ غلطیاں نکالیں. اور اس جو آپ نے حفظ کیا ہوا ہے بعض اوقات حرکات بدل جاتی ہیں یا ان کی آواز بدل جاتی ہے حروف کی، تو وہ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور جب بھی آپ پڑھیں یہ صورتیں فاتحہ اور اخلاص فلق ناس دن کے اندر، تو پھر آپ خاص خیال رکھیں کہ کیا آپ واقعی ان کو صحیح آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھے، کیونکہ یہ بہترین وقت ہوگا جو مخارج آپ نے سیکھے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، دیکھیں یہاں پہ لام جو ہے وہ ہیوی آواز سے پڑ جائے گا، اس سے پہلے فتحہ ہے. هو اللہ احد اللہ الصمد. دال جو ہے وہ باؤنس کرے گی کیونکہ ساری بہت زیادہ دال ساکن آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہم رک رہے ہیں اس لیے دال باؤنس کرے گی. یا سے اس کو باؤنس کیجئے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا نہیں ہے، کفوا احد. اور یہ جو دیکھیں یہ چھوٹا واو جو لکھا ہوا ہے اس کو 2 کاؤنٹ سے کھینچنا ہوتا ہے. اور اگر آپ انڈو پاکی ٹیکسٹ فالو کرتے ہیں تو دیکھیں یہ الٹی پیش لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو الٹی پیش ہے اس کو بھی 2 کاؤنٹس کھینچنا ہوتا ہے، اس لیے یہ باقی پیش سے فرق لکھی ہوئی ہے.
लहू, इसको 2 टाइमिंग्स में खींचना है ताकि लंबी आवाज आए, सिर्फ एक दम्मा की आवाज नहीं आएगी, दम्मा के साथ एक जैसे वाव की आवाज शामिल हो जाएगी, जैसे हमने वाव मदिया पढ़ा था, तो ये वो वाव मदिया का केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। आऊज़ु, आऊज़ु, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाल्लाह रोज़ की बुनियाद पर और इसको बेहतर बना सकते हैं। काफ बाउंस होगा, काफ जो है वो भी कलकला करता है क्योंकि यहाँ रुक रहे हैं, बा भी बाउंस होगा, इसकी हर जो आखिरी हर्फ है बाउंस होगा इस सूरत का, जैसे कि सूरतुल इखलास का था। खलक, अगर बाउंस नहीं करेंगे तो ये आवाज नहीं आएगी। वक़ब, उक़द, हसद, तो याद से बाउंस कीजिएगा। और शर्रिन, नून को गुन्ना को होल्ड कीजिए 2 काउंट्स तक। शर्रिन नफ़्फ़ाथाति, और ये जो अलिफ अल मद दिया है उसको याद से अदा कीजिए। जो खड़ी फतहा है हम इसको कहते हैं इंडो पाकी जुबान में, जो खड़ी जबर है उसको 2 काउंट से खींचना होता है आम जबर की निस्बत। तो नफ़्फ़ाथाति, देखिए आप उस्मानिक टेक्स्ट में देखें तो उन्होंने फतहा अलहदा डाला है, उसके बाद अलिफ उल मदिया अलहदा डाला, क्योंकि ये अलिफ उल मदिया का केस है जहाँ पे आप खड़ी जबर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और कुल को हैवी आवाज के साथ पढ़िएगा। मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। गुन्ना से यहाँ पे बहुत ज्यादा देखिए, नून मुशद्दद, नून मुशद्दद, नून मुशद्दद, हर जगह पे आपको नून शद्दा के साथ नजर आएगा। तो आप खास ख्याल रखें कि उसको 2 काउंट्स के लिए होल्ड करें, जल्दी ना करें, आराम से उसको उसका वक्त दे के पढ़ें। और ख़ास तौर पे सूरतुल नास के अंदर जो है नून मुशद्दद देखिए बहुत ज़्यादा है। फिर सौद है, सौद को हैवी आवाज़ के साथ पढ़ें, सीन की आवाज़ के साथ ना पढ़ें। सुदूर इन्नास ना पढ़ें। फिर दूर इन्नास, सुदूर नहीं है, सुदूरी नहीं है, सुदूर इन्नास। और फिर देखिए ये अलिफ भी है तो उसको भी उसका टाइम दें इंशाल्लाह, 2 तो मिनिमम देना ज़रूरी है। इसको जो जैसे ये आप देखें अलिफ इस तरह ये मद की हालत में है तो इसको लंबा भी खींच सकते हैं, 4 और 6 काउंट्स तक लंबा खींच सकते हैं इनको। नास, ये नास भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सारी जो आयात हैं वो एंड एक मद के साथ हो रही हैं कि आप उसको लंबा खींच सकते हैं। 2 तो खींचना ज़रूरी है, 4 और 6 के साथ भी खींच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप इससे अपनी तिलावत को बेहतर बना सकें और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।